رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإنما انت مذکر لست علیہم بمسیطر وقال تعالی مذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام اذا فقهوا رواہ مسلم۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام و ذمہ داران انتظامیہ، میں پارٹی آپ کے ڈاکٹر صاحب کا لیکچر بھی اٹینڈ کیا، اس خیال سے جتنا وقت ملے اٹینڈ کرنا چاہیے۔ میں ہوتا ہے آدمی کتنا ہی مطالعہ کرے، لیکن اتنی کتابیں ہیں کہ لائبریریاں بھری ہوئی ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ سیرت کا دیکھیں گے تو کئی لوگوں نے سیرت لکھی ہے اور کئی لوگوں نے تفسیر بھی کی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب 2 5 10 لوگوں نے سیرت لکھ دی تو پھر مزید سیرت کیوں لکھی جائے؟ کہ 2 5 10 لوگوں نے تفسیر کری تو مزید تفسیر کیوں کی جائے؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہر بات ہر آدمی کو منتقل ہو، اس تک وہ پہنچے تجزیے کے ذریعے سے، یہ سارے لوگوں کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے علم کے حصول کی اور رغبت کی، تشویق کی، شوق کی ضرورت یہ ہے کہ اس ٹاپک پر بھی چیزیں مستقل اسٹڈی کی جاتی رہے۔ جب ہم کرتے ہیں تو نتیجے میں اس بک میں بہت لیمیٹڈ چیز ہوتی ہے جو ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ بیشتر چیزیں ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ کر چلیں ہی تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو پھر ہم جو ہے اب کیا ایڈ ہونا ہے اس سے محروم کر لیتے ہیں۔ اس لیے سیرت کا ایشو ہو، قرآن کا ایشو ہو یا سبجیکٹ کا ایشو، علم کی تشویق کا، شوق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھتے رہا ہے اس میں۔ تب ہم نے یہ سوچ کر بیٹھے کہ کچھ تو ملے گا، ملتا ہے، لیکن ایک دو باتیں جو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے آئی ہیں، ہم سمجھنے کے لیے اس کو شیئر کرتے ہوئے اپنی بات پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال دی کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے 2 وجہ بتائی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ثواب ملتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کل قیامت میں اس کا پرسش ہوگی۔ تقویٰ جو کہتے ہیں نا، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے نعوذ باللہ جس کو دیکھ کر اتنا خوف آتا ہو اور وہ جہنم ہی لے کے بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ یہ عتیق سر نے ایک بات کہی ہے کہ ایک بچہ بھی آپ کو جہنم لے جا سکتا ہے، اور ایک بچہ ہی آپ کو جہنم لے جا سکتا ہے۔ کیسے بھائی، کیسے ایک بچہ لے جا سکتا ہے؟ آپ کو سوچنا چاہیے نا اس میں۔ سمپل ہے، یعنی آدمی ہے، غلطی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسان غلطی نہیں کرے گا، یہ سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو چیک کریں گے کہ کیا چیز جو ہے وہ غالب ہے، ڈومینیٹ کر رہی ہے، نیکی یا بدی۔ اب آپ بیلنس میں رکھتے ہیں، بیلنس میں آپ نے 500 گرامز ادھر رکھا اور 500 گرامز ادھر رکھا، بیلنس تو بیلنس ہو گیا۔ اب آپ نہ جنت میں جا رہے ہیں نہ جہنم میں جا رہے ہیں اس میں، لیکن ایک رائٹ ہے ایک رانگ ہے، ایک گناہ کا بوجھ ہے اور ایک ثواب کا وزن ہے۔ الفاظ کی معنیت ہوتی ہے، گناہ کا بوجھ ہے اور ثواب کا ایک وزن ہے، دونوں اوزان ہیں، لیکن نگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کا فرق ہے۔ اب اگر اس میں تھوڑا سا 5 گرام نیکی کی طرف بڑھ جائے تو نیکی کیا، کون سا پلڑا جھکے گا؟ ظاہر ہے کہ نیکی کو جھکا ہے جنت، اور ادھر بڑھ جائے جہنم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم بھی نہیں ہے کہ 5 گرام پہ ڈال دے، لیکن آدمی کو کچھ تو سینس دیا جائے کہ یہ کرنا چاہیے، تو سینس کے لیے وہ چیزیں آپ کو دی گئی، تو آپ کو سینسٹائز کرنے کے لیے چیزیں دی گئی۔ وہاں پر یہ ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز آپ
ہم کو یاد کرنے کے لیے پڑھیے. اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کا کلام. ہمارا تو کوئی ایسا ڈائل نہیں ہے نا ڈائریکٹ کہ ہم پر کوئی نئی وحی آئے گی. اب اللہ نے جو ڈائریکشنز دی ہیں وہ قرآن ہے. تو آپ کو اللہ سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو کون سے سورس کو اختیار کریں گے؟ قرآن کو کریں گے. اب قرآن کو کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ قرآن کو سمجھو. ارے چھوٹی سی 10,000 25,000 کی تنخواہ حاصل کرنے کے لیے انگریزی سمجھ رہے ہیں تو آخرت حاصل کرنے کے لیے گریجولی سمجھو. گریجولی سمجھاؤ بچوں. آپ کا اسلامک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سینس ڈیولپ کرو. اب سینس کیوں ڈیولپ کرو؟ قرآن کیوں پڑھو؟ کیوں پڑھیں قرآن؟ تو اس لیے پڑھو کہ آپ کو ہر کامیابی کی طرف وہ موٹیویٹ کرتا ہے اور ہر نقصان کے بارے میں الارم کرتا ہے. تو اس سے اچھا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نماز کے لیے اس لیے بلاتا ہے کہ کچھ نہ کوئی چیپٹر آپ ریوائز کرتے ہیں اور آپ کا کنسرن ہو اور آپ کے پاس قرآن حفظ ہو تو آپ ان آیتوں کو ریوائز کرتے ہیں جو ریلیونس کی ہوتی ہیں اس وقت. ان شارٹ یہ ہے کہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے. وہ آپ کی تعمیر کے لیے آیا ہے. جب آپ کی تعمیر کے لیے آیا ہے تو آپ کی شخصیت کی آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آیا ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آیا ہے تو کہا گیا ہے کہ قد افلح المؤمنون. جو اس پر ایمان لا لیتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے. یعنی جو اس کتاب کو ریفر کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوں گے. ان کی خوبی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز برائے نماز نہیں پڑھتے. ان کا رجوع ہوتا ہے، خشوع ہوتا ہے. جب نماز کو سمجھ رہے ہیں تو اس میں ڈوب رہے ہیں تو ان کا دل لگتا ہے. جب دل نہیں لگتا تو نماز صحیح ہو جاتی ہے، وہ بھی ثواب دے دے گی، کم از کم عذاب سے بچا لے گی. پھر قرآن وہ ایک ایک کوالٹی بیان کرتا ہے کہ جو یہ مانتے ہیں نا اس کو، وہ تزکیے کے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ اپنے ڈیولپمنٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں. ان کی خوبی ہوتی ہے کسی اسٹیج پر وہ خاموش ہو کے بیٹھ نہیں جاتے بلکہ وہ اپنا کنسسٹنسی کے ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. تو جو مرنے تک اپنی تربیت کے پیچھے لگا اس کو کون کمپیٹ کرے گا؟ تو غرض یہ ہے کہ میں وہ آیت آگے کی پڑھوں گا تو اسی پر درس ہو جائے گا. لیکن کیوں پڑھے نماز؟ اس لیے پڑھیے کہ وہ آپ کو ایسے سبق بتاتی ہے جو آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے اور ترقیوں کی طرف لے جاتی ہے. اب یہ جو ہے کہ ہوا سینس، اور یہ سینس مطلوب ہے آپ کے ٹیچر کا اپنے طلبہ کے بارے میں. اور سینس مطلوب ہے تو ہم نے پہلے تو جو آیتیں جو پڑھی ہیں اس میں یہ کہا گیا وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ یہ باتیں یاد دلاتے رہیے. جو اس کو مانتے ہیں نا وہ ان کو فائدہ پہنچاتی ہے. اور دوسری جگہ کہ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ، کہ تو لوگ سمجھیں مانے نہ مانے ایزی لے وہ ان کا ایشو ہے. آپ اپنا کام کرو، آپ سنسیئرلی اپنا کام کرو. آپ کسی پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے. نبی بھی جو ہے الٹیمیٹ سب لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتا، اور اس کے گھر کے لوگ بھی جو ہیں چاہے ان کے نام میں طلب ہو اور طلب کے باپ ہوں، وہ ابو طالب بھی جو ہے اسے حاصل نہیں کر سکتے. تو نبی ناکام نہیں ہوتا کبھی، نبی تو کامیاب ہوتا ہے. اب جنہوں نے نہیں رسپونڈ کیا، چاہے وہ پیرنٹ ہوں چاہے اسٹوڈنٹ ہوں، وہ ان کی ناکامی ہے. میرے حصے میں ناکامی نہ آئے. تو ہم نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں کہا الناس معاد، یعنی وہ جنریشن جو آپ کے پاس آئی ہے نا اس کو ایسے سمجھیے کہ کان سے جو چیز آپ نے نکالتے ہیں ڈفرینٹ کائنڈ آف ہوتی ہے. میٹلز بھی ہوتے ہیں، فیول بھی ہوتا ہے، آئل بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر میٹل سے مراد لیا گیا.
اس میں جو ہے اس میں سونا بھی ہوتا ہے، چاندی بھی ہوتی ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ نیکلس کے فارم میں نہیں ہے، اس کو بہت فارمیشن دے کر اس کو زیور بنانا پڑتا ہے۔ تو آپ کے ہاتھوں میں جو چیز دی گئی وہ حالانکہ ہر چیز کی اہمیت ہے، لوہے کی بھی اہمیت ہے، لیکن لوہے کی ویلیو کو دیکھیے اور سونے کی ویلیو کو دیکھیے۔ تو وہ جو ویلیو آپ کو بنانی ہے تو آپ کو گولڈ بنانا ہے، جو کچا مال نکل رہا ہے وہ کچا مال سے آپ کو گولڈ بنانا ہے، نیکلس بنانا ہے، ایئرنگ بنانا ہے، جو کچھ بنانا ہے۔ تو آپ کی حیثیت تو سونار کی ہے، حالانکہ سونار کے پاس بھی گولڈ فارم میں آ گیا، آپ کی تو وہ گولڈ سمتھ کی ہے کہ کہاں سے کیسا پیوریفائی کر کے اس کو لائیں گے۔ پھر یہ کہا گیا کہ جہاں سے سینس آ جائے نا وہیں سے صبح ہوتی ہے۔ تو خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جو لوگ جاہلیت، گناہ، عیاشی، غفلت میں امام تھے، اصل میں جہاں بھی کوئی آدمی امامت کرتا ہے نا تو اس کو ٹیلنٹ درکار ہوتا ہے، ایسی چیزیں نہیں ہو جاتی۔ کوئی کرمنل بھی ہے نا، اگر کرمنل سروائیو کر رہا ہے تو اس کا ٹیلنٹ بہت ہائی ہوتا ہے، اس لیے کہ سسٹم کو نہ صرف ڈاج دیتا ہے بلکہ سسٹم کے خلاف سروائیو کرتا ہے۔ تو اس کو چھوٹا ٹیلنٹ نہیں چاہیے، اس کو کامن ٹیلنٹ سے ایکسٹرا ٹیلنٹ چاہیے۔ اور ایسے ہی آدمی اگر وہ نیکی کی طرف آ جائے تو پھر اس کا کیا کہنا ہے، اس لیے کہ اس نے تو اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے میٹل کو پروف کر کے دیا ہے۔ تو یہ نوعیت یہ ہے کہ جب سے آتا ہے اس کو اپنے آپ کو کنورٹ کر کے وہاں سے اپنے آپ کو مفید بنانا چاہیے، وہاں سے مفید بنانا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو نسلیں ہیں نا تو یہ بنیادی طور پر اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، سب سے یعنی ریسپیکٹیبل، ویلیویبل کوئی چیز ہے تو سونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سونا تو انسان یوں لٹاتا ہے اور یوں کماتا ہے، تو سونے کے سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے یا سب سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے، اس کو قرآن کہتا ہے کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں۔ اور وہ قیمتی جنریشن آپ کے ہاتھوں میں، وہ پیرنٹس کے ہاتھوں میں ہے، وہ ٹیچرز کے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ جو پروفیشن ہے بیسیکلی ایک بہت ہی پائس پروفیشن ہے، یہ کاروبار نہیں ہے، یہ نسل سازی ہے، اور نسل سازی مختلف وجوہات سے آپ کو کرنی پڑے گی۔ کچھ تو آپ کی مجبوریاں ہیں، کچھ آپ کی ضرورتیں ہیں، کچھ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، صرف نگیٹو تو سوچیں۔ تو نوعیت یہ ہے کہ سب یہ جنریشن کو آپ کو دیا گیا اور ایک ایسے ماحول سے دیا گیا کہ یہ ماحول بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہے، چاہے ہمارا اپنا ماحول ہو، چاہے کمیونٹی کا ماحول ہو، چاہے دیش کا ماحول ہو، چیزیں بہت فیوریبل نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ کو تو سب کو کی رسپانسبلٹی اون کرنی ہے، اور یہ اون کرنے میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے تو اس چیز کو آپ یعنی کمپنسیشن اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو سیلری سے کمپنسیٹ کرے۔ آپ کی سیلری ₹1,00,000 ہو جائے تو بھی وہ کمپنسیٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ رسپانسبلٹی اتنی وہ ہے امپورٹنٹ، نسل سازی کی امپورٹنس ہے۔ اس امپورٹنس کے ناطے اگر ہم نے نسلوں کو ضائع کیا تو ہم اللہ کے پاس بہت زیادہ مسئول ہوتے ہیں، ہم کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم نے اس کو بنا دیا تو ہم سے زیادہ خوش قسمت نہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ ڈاکٹر کی جو سماج میں رسپیکٹ ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کو آپ نے جتنا رسپیکٹ فلی لیا، وہ ڈاکٹر آسمان سے تھوڑی آیا، اس کو بنانے والے ٹیچرز تھے۔ تو اصولاً تو سماج میں سب سے رسپیکٹیبل اگر کوئی اسٹیٹس ہے تو میری نظر میں وہ ٹیچر کا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ صاحب میں جو ہے طبیب بن کر آیا، اب میں فلاسفر بن کے آیا، انما بعثت معلما،
اللہ کے رسول نے اپنے لیے جو اعزاز مناسب سمجھا وہ معلم کا ایسا اعزاز ہے. لیکن معلم کیسا ہو؟ ہمارے پاس بات آئی سب کائنڈنیس ہونی چاہیے، بچوں کو ڈیل کرنے کی عادت. میں بھی ایسی پچھلے دنوں عرفان میں بات کر رہا تھا تو ایک ٹیچر ہماری، اس نے کہا کہ اتنا سر پھوڑ لو سر، سمجھ ماننے نہیں چاہتے بچے کو. اب بتائیے کیسے سمجھانا؟ مطلب میری کم نصیبی ہے کہ میں ٹیچر نہیں ہوا، تو میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کرنا چاہیے. لیکن میں ایک سوال آپ سے پوچھتا کہ آپ کے بچے ہیں، وہ بہت ڈسٹرب کرتے ہیں آپ کو، یہ نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، یہ کریں گے، وہ نہیں کریں گے، تو آپ چھوڑ دیتے ان کو ان کے حال پر. آپ مختلف آپشنز استعمال کر کے ان کو کنونس کر لے جاتی ہیں. تو یہ جو آپ کو مختلف آپشنز استعمال کر کے کنونس کرنا ہے، یہ ٹیچری ہے. وہ آپ ہی سوچیے آپ کیسے کریں گے، جیسی ماں سوچتی. لیکن اس کا بچہ ہے تو سوچے گی نا، یہ تو اس کا بچہ ہے، وہ کالا ہے، وہ نکٹا ہے، میرا کیا ہے؟ میرا نکٹا بھی خوبصورت ہے، اس کا خوبصورت بھی کالا ہے. تو یہ جو اوننس ہے، یہ اوننس جو ہے یہ اس پیشے کو مقدس بناتی ہے. اور مقدس بناتی ہے تو جس کو ہم بہت محبت کرتے ہیں نا، اللہ محمد، تو صرف عقیدے کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ ماڈل ہی اتنا خوبصورت ہے. ہم ایک واقعہ آپ کو ایڈ کر رہے ہیں. اس زمانے میں جو ہے لوگ خریدے بیچے جاتے تھے انسان، اب وہ ٹرینڈ نہیں بچا. لیکن اس وقت جو ہے یعنی لوگ سورسز ٹھیک نہیں تھے تو اپنی قوت کا استعمال کر کے حملہ کر کے بھی لوٹ لیتے تھے. اور لوٹتے تھے تو صرف مال نہیں لوٹتے تھے، جو کمزور تھے ان کو بھی اپنے قبضے میں لیتے تھے اور ان کو غلام بنا کر بیچ دیتے تھے. تو ایسے ایک اچھے خاندان کا قافلہ جا رہا تھا، ڈاکو نے لوٹا، بیچ دیا. تو ایک بچہ جو ہے حضرت خدیجہ کے کزن نے دیکھا کہ بچہ اچھا لگتا ہے خاندانی، خرید کر اپنی کزن سسٹر کو ڈونیٹ کیا. لڑکا اس سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے غلامی ختم کی ہے. لیکن اس وقت جو غلام تھا وہ حضرت خدیجہ کو آیا تو اللہ کے رسول کے پاس آیا، گھر میں دونوں ہسبینڈ وائف ہے. اللہ کے رسول نے اپریشیٹ کیا تو وائف نے اپنے ہسبینڈ کو ڈونیٹ کر دیا. پھر سے سمجھیا، ایک ایک پرت میں ایک ایک حسن ہے. بیوی کا مال شوہر کا مال ایسا نہیں، وہ بیوی کا ہی مال ہے. تو خدیجہ نے ڈونیٹ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے ماں باپ جو بہت پریشان تھے، ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں فلاں خاندان کا غلام ہے. وہ بھی مالدار لوگ تھے. باپ اور چچا مال لے کر آئے اور اللہ کے رسول سے ملے کہ معلوم ہوا کہ آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے غلام زید، ہم اس کو لینے آئے ہیں، قیمت جو چاہے لے لیجیے. ہم اس لیے محمد سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمایا کہ ہم انسانوں کی تجارت نہیں کرتے، ہم پیسہ نہیں لیتے آپ سے. یا آپ کا بیٹا ہے ہمارے پاس ہے، ہم صرف ایک بات کہیں گے کہ اگر وہ خوشی خوشی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ہم کو قیمت نہیں چاہیے، پھر آپ لے جائیے. لیکن نہیں جانا چاہتا تو آپ جبر نہ کریں. اور والد کو معلوم ہے کہ میرا بچہ مجھے پہچانتا ہے، ذی شعور ہے. باپ کے ساتھ نہیں جائے گا تو کس کے ساتھ جائے گا؟ کس کے ساتھ جائے گا؟ جب بلایا گیا اس وقت زید نہیں تھی، زید کو بلایا گیا تو انہوں نے دیکھا تو کہ ان کے باپ اور چچا ہے. تو ان کی بھی تربیت کتنی ہوئی تھی، وہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ اچھل کے سیدھا گلے میں لٹک گئے، آ کر ٹھہر گئے. اللہ کے رسول نے کہا انہیں پہچانتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں یہ میرے والد ہے، یہ چچا ہے، پھر تمہیں لینے آئے. اور ہم ان سے کہا ہے یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، کہ تم اگر والدین کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو بخوشی جا سکتے ہو، لیکن اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو پھر یہ تمہاری چوائس ہے. کیا کرنا چاہیے بچے؟ نہیں گیا وہ، اس نے باپ سے کہہ دیا میں ان کے ساتھ رہوں گا. تو ایک ٹیچر انما بعثت معلما، وہ مولوی میں ایسا تھا
کہ باپ کے پاس بچہ نہیں گیا، بلکہ وہ بچہ جو ہے اس معلم کے پاس رہا۔ انس کہتے ہیں کہ میں 10 سال اپنے بچپن میں اللہ کے رسول کی خدمت میں رہا، غلطیاں ہوئی، اللہ کے رسول نے کسی کام سے بھیجا، میں کھیلنے میں لگ گیا، لیکن کہتے ہیں کہ 10 سال میں اللہ کے رسول نے مجھ سے اف تک نہیں کہا۔ تو ہم اس کو برکت کے طور پر نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر وہ ہے کہ آپ کو، جو ہم نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ صاحب آپ کو اپنے علم کو، جستجو کو بڑھانا چاہیے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں تیزی سے 2-3 چیزیں لے لیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی شناخت بہت ہی ٹارگیٹڈ ہے، اور ٹارگیٹڈ اس لیے ہے، اسلام فوبک اس لیے ہے کہ چاہے ہمارے کریکٹر لوز ہوں، لیکن بیسیکلی اسلام کی، قرآن کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، تو لوگوں کو اندیش ہے اسلام سے، اس لیے وہ اسلام کو غلط شلوی کے ساتھ ٹارگیٹ بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ اب لگے رہتے ہیں تو اس میں مسلمانوں کا رول بھی ہے کہ اپنے کردار سے وہ اس کی اچھی تبیینیں پیش کر رہے ہیں، اور اسی میں ہم 11 بات پر آتے ہیں، ایشوز تو 50 ہیں، لیکن یہ ہے کہ کمیونٹی کے پاس ایجوکیشن یہ پرائرٹی نہیں ہے ان کی پرائرٹی۔ جب کمیونٹی کہتے ہیں، جب پیرنٹس کے پاس نہیں تو ٹیچرز کے پاس کھائیں گے، اب انتظامیہ میں کتنی آئے گی؟ جن کی اولاد ہے ان کا سینس ہی ڈسٹربڈ ہے، سانچہ بگڑ گیا، یعنی وہ بچے کو مہنگے کپڑے دلا سکتے ہیں، گیجٹس دلا سکتے ہیں، اپنی بہت سی رسومات پر جو ہے لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اچھی تعلیم پر کنسنٹریٹ نہیں کریں اس میں۔ تو یہ ان کی آنیسٹی ہے، سیریسنس تھوڑی ہے۔ سیریسنس تو یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے کہ انہوں نے کہا کہ اولاد کی کا اکرام کرو، یار تم رسپیکٹ کرو اپنی اولاد کو، بچہ بلکہ ڈانٹ کے مت نکلو، بلکہ تم خود اس کو ریسپیکٹ کرو۔ رسپیکٹ کیا ہے؟ رسپیکٹ یہ ہے کہ وہ صلاحیت پیدا کرو۔ اس لیے ابن خلدون نے بہت پیاری بات کہی، اس نے کہا کہ اچھا ٹیچر وہ نہیں ہوتا جو اپنی یعنی نالج اور اپنے اچیومنٹس وہ اس بچے کے سامنے ظاہر کرتا رہتا ہے، میں نے یہ کیا، میری نالج۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اپنی اچیومنٹس کی، سلطنت کی سیر کرانے کی بجائے اس کو کارگاہ حیات کی دہلیز پر کھڑا ہونے کا قابل بنا دیتا ہے۔ جو چیلنجز درپیش ہے ان چیلنجز کو فیس کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جرمنی ورلڈ وار میں ہارا تو جرمنی میں پریشانی تھی کہ اتنے لوگ مارے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، تو بزرگوں نے پوچھا کہ ٹیچرز بھی ہلاک ہو گئے، تو لوگوں نے کہ نہیں، ٹیچر محاذ پر تھوڑی جو ہلاک ہو جاتے، وہ ٹیچر سے تو قوم کھڑی ہو جائے گی، ٹیچر سے تو قوم کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کہ نسل سازی تو ٹیچرز کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک اور اچھی بات کسی نے خلاصے کے طور پر بیان کی، انہوں نے کہا کہ کسی بھی سماج کو اگر آپ کو پرکھنا ہے کہ وہ کس لیول پر کھڑا ہے تو اس سماج کے ٹیچرز کو پرکھو، اس سماج کا لیول سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہم بھی اسی سماج کے ہیں جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس میں، تو ہم کو اپنی کوششوں کو بہت زیادہ سیکل کرنا پڑے گا، اس کو دھار دینی ہوگی، محنت کرنی پڑے گی، اور مقصد کے لیے کرنی پڑے گی۔ یہ مقصد ہوگا تو ملک آپ کو ریئلائز کرے گا، ملک آپ کو بوجھ نہیں کہے گا، پھر وہ جو ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نام پر آپ کی اسکیمیں کرٹیل نہیں کی جائیں گی، آپ کا مائنٹری اسٹیٹس چھینا نہیں جائے گا، آپ کو SIR کی بھیٹ نہیں چڑھایا جائے گا، آپ کی مسجدوں کو ہدف نہیں بنایا جائے گا، آپ کے اوقاف پر قصبے نہیں کیے جائیں گے۔ صرف آپ کا ہی ہے کیا؟
اور کمیونٹیز کے بھی ہے نا، وہ کیوں ٹارگیٹ نہیں ہو رہے؟ تو آپ کو چیلنجز کو سامنے رکھ کر اپنی غیرت کو آواز دینا ہے. اگر آپ چیلنجز کو سامنے رکھے بغیر سر ڈال کر چلتے رہیں گے تو غفلت کا صلہ سزا ہے. اس لیے کہ جو نیچر کام کرتا ہے وہ نیچر کبھی بھی اسٹیگننس کا قائل نہیں. اقبال کو آپ پڑھتے رہیے. اقبال کہتے ہیں کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. یہ جو ہے نا سب روٹین چل رہا ہے، اس روٹین کی لائف میں روٹین بن کے چلنا یہ کوئی سوٹ نہیں کرتا زندہ قوموں کے لیے. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات تغیر کو ہے فقط زمانے میں. یعنی چینج کو کنسسٹنسی حاصل ہے، کنٹینیوس چینج آنا چاہیے. تو آپ کو صرف اپنی کمیونٹی کے چیلنجز سے نہیں ابھرنا ہے، اپنی کمزوریوں سے ابھرنا ہے. میں اس کو زیادہ وقت نہیں دے سکتا. آپ کو ملک میں درپیش چیلنجز سے ابھرنا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ دیکھیں گے تو پالیسیز حکومت کے صرف مسلم مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سارے راشٹر پریم کا دعویٰ کرنے والے راشٹر کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس کی سمپل ہم ریلیونٹ مثال دے رہے ہیں ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اور ایجوکیشن پر جو 60s میں کوٹھاری کمیشن کا ریکمنڈیشن ہے 6% GDP خرچ کرنے کا، تو ہم نے 2 سال پہلے پورا انالائز کیا تھا یونین بجٹ کو. تو ہارڈلی 1.2% اپنے بجٹ سے گورنمنٹ کر رہی ہے. ٹوٹل 4.2 تھا، جس میں 3% سیس تھا جو ایجوکیشن کا ٹیکس الگ سے لیا جاتا. تو جو ملک اپنے GDP کا ہارڈلی 1.2 کر رہا ہے تو صرف مسلمانوں کا مخالف نہیں، وہ میجورٹی کمیونٹی اس کرائسس میں. سوشل سیکٹر کا بجٹ کم ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ پرائیویٹائزیشن ہے. اور یہ پرائیویٹائزیشن ہی کا ایک حصہ ہے آپ کا انگلش اسکول بھی. جن گورنمنٹ اسکولز میں سیلری 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیے ہے، وہ آپ کے مقابلے میں 4 آنے میں پرفارم نہیں کر رہے، اور آپ کی سیلری ان کے مقابلے میں 10-15% ہی ہے بس، لیکن ان کے مقابلے میں 10 گنا پرفارم کر رہے ہیں. اس لیے کہ نفسیاتی طور پر آپ کو وہ سرکاری سیلری کی سیکیورٹی نہیں ہے، تو پرفارم کرنا آپ کی ذمہ داری اور ضرورت بن گئی. لیکن یہ ماحول دیا کس نے؟ یہ حکومت نے دیا، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. بڑھنے میں دکھانے کے لیے وہ سلائڈز پیش ہو سکتی ہیں کہ ہمارا اچیومنٹ کیا ہے، ہم جو ہے ورلڈ کی 4th اکنامی ہے، لیکن وہ اکنامی کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ ملک کی دولت کتنے % لوگوں کے پاس ہے؟ 1-2% لوگوں کے پاس اتنی ہے کہ ملک کے 50-60% لوگوں کی 2% لوگوں کے پاس ہے. تو وہ جو باقی 70-80% لوگ ہیں وہ ہارورڈ اور آکسفورڈ کی برانچز میں نہیں پڑھ سکتے. یہاں پر ان کی ترقی نے چاہے باہر سے ہارورڈ کو لایا ہو بھارت میں، لیکن ان تک رسائی کتنے لوگوں کی ہے؟ اور کمیونٹی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. تو آپ کو اپنی اسٹرینتھ اتنی ڈیولپ کرنی چاہیے کہ وہ ہارورڈ میں چاہے ایڈمٹ نہ ہو سکے لیکن ایڈمیشن لینے کے ٹیسٹ کو وہ پاس کرتا ہو. اور وہ صلاحیت اگر آپ نے پیدا کر دی تو جہاں پر چیلنجز ہوتے ہیں وہیں اپارچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اب جو آپ کے پاس پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے آج تعلیم میں اپنی جگہ چیلنج ہے، لیکن کارپوریٹ میں آپ کے لیے اسکوپ بھی ہے. اس لیے آخری بات یہ کہتے ہوئے کہ یہ ٹیکنالوجی کا چیلنج ہے، اس سے بھی آپ سب کو ابھرنے کی جستجو کرنی پڑے گی. اچھا وہ تھوڑی سی جھجک ہے، اگر آپ یہ کمپیوٹر لٹریسی اور انگریزی اچھا کر لیتے ہیں تو وہ جو آپ پیپر بناتے ہیں، جو اسیس کرتے ہیں، اس شروع میں صرف آپ کو فیڈ کرنا، بعد میں جو کام آپ گھنٹوں میں اور دنوں میں کرتے ہیں وہ سیکنڈز میں اور منٹس میں ہوتا ہے. تو ٹیکنالوجی جا ہی رہی اتنی تیزی سے، تو ہم کو وہ جو چیلنج ہے اس سے بھی اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا. اور یہ ہماری ریچ میں ہے، یہ ہم سب کی ریچ میں ہے، ہمارے اینڈرائڈ میں ہے اس میں. تو ہم کو اپنی جنریشن کے لیے اپنے لیے مختلف زاویوں سے تیار کرنا چاہیے
آخر میں پھر تذکیری طور پر ایک آیت کہتے ہوئے پیش کرتے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اصل میں نصیحت بہت ہوتی ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر وہ اثر کیوں نہیں کرتی. اور قرآن سے زیادہ مؤثر کوئی نصیحت ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ایک مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود، وہ کہتے ہیں کہ نصیحت کرتے رہو جیسا قرآن نے وصیت کی ہے، لیکن اگر یہ نصیحت بھی تم پر کارگر نہ ہو تو آپ کو پھر ٹھہر کر سوچنا چاہیے. اور حدیث میں یہ ہے کہ غفلت اور گناہ جب جب ہوتا ہے تب تک دل پر ایک سیاہ داغ لگتا جاتا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ بے حسی پیدا ہوتی ہے. جب آپ اس کو رسپونڈ نہیں کرتے ہیں تو ریزسٹیوٹی کو آپ کل کرتے ہیں. اس میں جب کل کرتے ہیں تو اس کو کہا گیا ہے سیاہ داغ لگتا ہے. جب آپ اس ایک کے بعد ایک غلطیاں ہیں اور بے حسی کرتے جائیں، داغ پر داغ لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اچھی سے اچھی نصیحت بھی اس پر کام نہیں کرتی، یعنی وہ سینسیٹائز ہونا ختم ہو جاتا ہے. اس کو سینسیٹائز کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ابن مسعود نے کہا کہ اگر آپ پر قرآن بھی اثر انداز نہیں ہوتا ہے نا تو اللہ سے ایک دل کی دعا کرو کہ اللہ مجھے ایک اور نیا دل دے دے، یعنی جو زندہ دل ہو، جس میں جو ہے احساس ہو، زندگی ہو. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ انہا لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، دیکھنے کے باوجود دکھائی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو اس دل کی دعا کرنا چاہیے اور اپنی غیرت کے لیے اپنی جنریشن کو بنانا چاہیے تاکہ وہ ملک کے لیے مفید ہو سکے اور ملک اور عالم جو ہے کمیونٹیز کو رسپیکٹ کر سکے. شکریہ خدا.